نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم او كما قال عليه السلام: ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا. ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا. مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوں گے کفن اپنا. میرے محترم دوستو، آج آپ لوگوں کو اس جلسے سے اس عزم کو لے کر جانا ہے. مدارس کا انکار اور مدارس کو دہشت گردی قرار دینے کا عمل، یہ فرقہ قادیانیت کی تحریک ہے. اس تحریک کا مقابلہ کر کے اپنے دینی مدارس کو زندہ رکھنے کے لیے امت کے صفوں میں وحدت پیدا کر کے اپنے دینی مدارس کو زندہ رکھنے کے لیے امت کے صفوں میں وحدت پیدا کر کے اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لانے ہیں. میرے محترم دوستو، آج پوری دنیا نے اپنے نشانے پر دینی مدارس کو رکھا ہوا ہے. آئے روز دنیا کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے یہ دینی مدارس یہ دہشت گردی کے مراکز ہے. یہاں شدت پسندی کی تعلیم دی جاتی ہے، یہاں فرقہ پرستی کی تعلیم دی جاتی ہے، یہاں بنیاد پرستی کی تعلیم دی جاتی ہے. یہ تاثر عام کر کے ان کے خلاف ہر کارروائی کرنے کا جواز پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج اگر دینی مدارس ان کے نشانے پر ہے تو دینی مدرسہ والوں، آپ لوگوں کو گھبرانا نہیں چاہیے. آپ لوگوں کو گھبرانا نہیں چاہیے. جب دیوبند کے قصبے میں ایک مسجد کے اندر درخت کے نیچے اس مدرسے کا آغاز کیا گیا، ایک استاد اور ایک شاگرد سے. جس مدرسے کا آغاز کیا گیا، انگریزی دور نے ہمارے مدرسے کا تمسخر اڑایا تھا. انگریزی اقتدار نے ہمارے مدرسے کا اور مدرسے میں پڑھنے والے کا، مدرسے میں پڑھانے والے کا مذاق اڑایا تھا. اسے معاشرے میں کمی قرار دینے کی کوشش کی جا رہی تھی. اس کے والدین کو یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ اپنے بچے کو برباد مت کرو، مدرسے میں بھیج کر ان کے مستقبل کو تاریک مت بناؤ. اسے معاشرے کا ایک کمزور ترین طبقہ قرار دیا گیا، اسے معاشرے کا ایک ذلت آفرین طبقہ قرار دیا گیا. سب کچھ تمام وسائل اس پر صرف کیے گئے. آج کیا وجہ ہے؟ وہ کمزور ترین قوت، وہ تمہارے نظروں میں حقیر ترین قوت، وہ جس کو تم نے اپنا تمسخر اڑایا تھا، وہ جس کے والدین کو تم نے تانے دیے تھے، آج کیوں وہ طبقہ امریکہ جیسے عالمی قوت کے لیے خطرہ بن گیا ہے؟ تو سمجھ لو میرے نوجوانوں، میرے اکابر کے کمان سے جو تیر نکلا تھا، آج وہ تیر اپنے نشانے پر لگا ہے. آپ کی فتح ہے. آج آپ کی اس معیاری نے پوری مغربی عالم میں استعمال کو چیلنج کر دیا ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ ہماری جنگ یہاں کے کمزور حکمرانوں سے نہیں، بخدا آج کا حکمران ہمارے نظروں میں کچھ نہیں ہے. آج اگر ہم جنگ لڑ رہے ہیں تو حق کے اس معیار پر لڑ رہے ہیں جس کے مقابلے میں دنیا کا باطل اپنے فرضی کامل کے ساتھ امریکہ کی صورت میں نظر آ رہا ہے. میرے محترم دوستو، تمہیں طالب علم کی تاریخ دیکھنی ہے، تمہیں تھوڑا سا سفر کرنا ہوگا، تمہیں مکہ کے زغلاق وادی کی طرف جانا ہوگا. اس زمانے میں وہاں پر ایک شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان کر چکا تھا. اس وقت داری بنی ارقم میں پہلا مدرسہ بن چکا تھا. اس مدرسے کی شاگرد کون تھے؟ فاروق اعظم تھے، عثمان غنی تھے، علی المرتضی تھے. اس مدرسے میں زید بن حارثہ پڑھتے تھے. اس مدرسے میں آ کر حضرت حمزہ نے سبق لیا تھا. اس مدرسے میں بیٹھ کر صحابہ نے اپنے آپ کو تیار کیا. لوگوں نے نکال دی، مدرسے پہ پابندی لگا دی. ابو جہل نے کہا
بند کرو یہ مدرسہ. ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے, ہم قرآن نہیں سن سکتے. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. او مدرسہ بند کرو پھر تم غالب ہو جاؤ گے. مگر دیوانے چل پڑے, مدینہ کی طرف جا رہے تھے, مدرسے میں سینی ملی ہوئی تھی. وہاں جا کے دوسرا مدرسہ کھل گیا, اس کا نام تاریخ میں صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس میں پڑھانے والے کون تھے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جہاں جبرائیل آیا کرتے تھے, نئے نئے سبق لایا کرتے تھے, آ کر سبق پوچھا کرتے تھے, طلباء کو پڑھنے کا طریقہ سکھاتے تھے. یہ مدرسہ لگ گیا, ساری دنیا کے منافق پریشان ہو گئے. یہ مدرسہ کرنا جانتے کیا لوگوں نے, یہ مدرسہ کرنا جانتے کیا لوگوں نے کہا یہ منہ اور مسوڑ کی دال ہے. اس ابو ہریرہ کو دیکھو, انس کو دیکھو, اس مدرسے کی طلباء کو دیکھو, کھانے کے لیے روٹی نہیں, پہننے کے لیے کپڑے نہیں, اور بات کرتے ہیں لیظہرہ علی الدین کلہ, ہم دین کو غالب کر دیں گے. مگر تاریخ نے دیکھا یہی طلباء تھوڑی دیر کے لیے کتابیں بند کر کے بدر کے میدان کی طرف جا رہے تھے اور اس پرچم کا ثبوت دے رہے تھے, جس پرچم میں سفید رنگ علم کی نشانی ہو اور کالا رنگ جہاد کی نشانی ہو. علم سے جہاد اٹھتا ہے اور بدر کا مارے کا سچ آیا کرتا ہے. میرے محترم دوستو, آج اگر ختم نبوت کے لیے کوئی صحابی اور نبی نہ رہے, لیکن نبی ان کا وارث, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, جمعیت علماء اسلام, جمعیت طلباء اسلام, سبیلنا سبیلنا, سبیلنا سبیلنا, نعرہ تکبیر. میرے محترم دوستو, آج اگر ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کوئی صحابی اور نبی نہ رہے, لیکن نبیوں کا وارث, آقا کا روحانی فرزند, علماء دیوبند کا ترجمان, مفتی محمود کا لخت جگر, امیر شریعت حسین احمد مدنی کے ہم نوا, میرے اور آپ کے قائد, بلکہ میں قدم اور آگے بڑھ کے کہتا ہوں قائدین کا قائد حضرت مولانا فضل الرحمن, افضل الجہاد من قال کلمت حق عند سلطان جائر کا مصداق بن کر دشمنوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارتا ہے. وہی فضل الرحمن جب میدان میں قدم رکھ کر کہتا ہے ادھر آ ستمگر, ہنر آزما تو تیر آزما, ہم جگر آزمائے, اور کبھی اعلان کر کے دشمنوں کو للکار کر کہتا ہے کل میں نے انگریز کی غلامی کو قبول نہیں کیا تھا, آج میں امریکہ اور اسرائیل کو غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. فہم سیاست کے حقیقت میں بصیرت تم ہو, میرے قائد میرے مفتی کی حقیقت تم ہو. یوں تو ہر شخص کو ضرورت وقت کا ہوتا ہے, اور ہو وقت کو جس کی ضرورت وہ ضرورت تم ہو. میں نے لاکھوں کو جمعیت پہ فدا ہوتے دیکھا, وہ فدا جس پہ جمعیت وہ شخصیت تم ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.